بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ بھی میں جو بار بار صحیح بخاری کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، بعض نوجوانوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم سے بعض دفعہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے مولوی نے، آپ کے عالم نے آ کر ہماری کتاب سے حوالہ تو پیش کر دیا اور ہماری کتاب سے ایک روایت تو سنا دی، لیکن اس کی اگلی روایت تو نہیں دیکھی، اس کی اگلی روایت میں فلاں کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے، اس کی پچھلی روایت تو نہیں دیکھی، پچھلی روایت کے اندر بھی فلاں کے فضائل بیان ہوئے ہیں، تو اپنے مطلب کا حصہ تو نکال لیا، باقی جو کتاب کے اندر دوسری روایت تھی اس کو چھوڑ دیا۔ اگر آپ کے مولوی ہماری کتاب کو صحیح مانتے ہیں تو پھر پوری کتاب کو صحیح مانیں، یہ تو نہیں ہے کہ اپنے مطلب کا سوا پڑھ لیا باقی سارے سوا چھوڑ دیا۔ تو یہ سوال کبھی کبھار ہم سے کیا جاتا ہے، جواب بہت آسان ہے، آپ بھی یقیناً جانتے ہوں گے، بس بچوں کو ایک جواب فی البدی دینے کے لیے آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے انشاءاللہ جلدی بات پہنچ جائے گی۔ فرض کیجئے کہ دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوا، دونوں کے درمیان جھگڑا اس بات کا ہے کہ ایک موٹر سائیکل ہے، ایک کار ہے، دونوں نے کہا کہ یہ موٹر سائیکل اور کار میری ہے، دوسرا کہہ رہا نہیں میری ہے، دونوں پہنچا قاضی کے پاس، قاضی کے پاس جب پہنچے دونوں کا یہ ایک دعویٰ تھا کہ یہ بائک اور کار میری ہے، وہ کہہ رہا نہیں بائک اور کار میری ہے۔ جب پہلے سے شنوائی شروع ہوئی کہ آپ بتائیں کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ پورا ماجرا، تو انہوں نے بات کا آغاز اس طریقے سے کیا، کہا کہ قاضی صاحب بائک تو ان کی ہے، میں نے قرض کے طور پر لی تھی، لیکن جو کار ہے نا وہ میری اپنی ہے۔ جیسے قاضی یہ جملہ سنے گا کہ بائک انہوں نے قرض کے طور پر لی ہے، یعنی خود اعتراف کر رہا ہے کہ بائک اس کی نہیں ہے، بائک دوسرے کی ہے، کہے گا یہ کار کا معاملہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، یہ بائک آپ خود ہی اعتراف کر رہے ہیں تو بائک اس کا مطلب آپ کی نہیں ہے، فلاں کی ہے۔ اگر وہ سامنے سے کہے کہ قاضی صاحب یہ تو غلط بات ہو گئی، آپ نے میری پہلی بات تو مان لی، دوسری بات نہیں مانی، کاش پہنچ جائیں قاضی سے وہ کہے کہ قاضی صاحب آپ نے انصاف نہیں کیا، میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ بائک میں نے قرض میں لی تھی میری نہیں ہے، تو میں یہ بھی تو کہہ رہا ہوں کہ کار میری ہے، یہ وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، تو دوسری بات بھی مانیے کہ کار میری ہونی چاہیے۔ قاضی کہے گا نہیں، جو تم نے اپنے خلاف اعتراف کیا ہے وہ تو مانا جائے گا، لیکن جو دوسری بات ہے اس میں تو بحث ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میری ہے، وہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہاری ہے، لہذا وہ تمہارا ڈسپیوٹڈ معاملہ ابھی طے نہیں ہو سکتا، پورا سننا پڑے گا اس کے بعد طے ہوگا، لیکن جس کا تم اعتراف کر رہے ہو اس کا فیصلہ ابھی سے ہو جائے گا۔ اب ہمیں کہنے دیجئے کہ ان کی کتابوں سے جو ہم آ کر روایتیں سناتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم پوری کتاب کو مان رہے ہیں، ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو روایتیں ہیں اس میں خود یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ انہوں نے ظلم ڈھایا ہے، اس میں خود یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ان ہستیوں کے فضائل ہیں، اگر یہ فضائل وہ خود اعتراف کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، تو اس میں کوئی فیصلہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ ہاں جو دیگر معاملات ہیں اس کے اندر پھر تفصیل سے شنوائی ہوگی، اس کے اندر پھر تفصیل سے فیصلہ ہوگا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، لیکن جس کے بارے میں وہ پہلے ہی سے تسلیم کر رہے ہیں تو اس کے اندر یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے ہماری ایک روایت کو تو مان لیا دوسری روایت کو نہیں مانا، اس روایت کو مانا اس لیے کیونکہ اس میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں، آپ بھی وہی اعتراف کر رہے ہیں جو ہمارا اعتراف